سورۃ البقرہ کی آیت 256 تک کی تفسیر سماعت کر چکے تھے، اور گزشتہ ہفتے قرآن مقدس کی سردار آیت جسے ہمارے نبی علیہ السلام نے کہا، تو اس آیت کی تفسیر بھی ہم نے سماعت کی، اور وہ آیت ہے آیت الکرسی۔ اب انشاءاللہ اس سے آگے کی تفسیر سماعت کریں گے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آیت 257 میں ارشاد فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ والی ہے مسلمانوں کا۔ والی کہتے ہیں دوست کو، مددگار کو، جس طرح ہم کہتے ہیں نا اللہ کے ولی یعنی اللہ کے دوست۔ تو یہ جو تعلق ہے یہ دو طرفہ ہے، یعنی بندہ بھی اللہ کا دوست ہے اور اللہ بھی بندے کا دوست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بندے کا دوست ہے اور بندہ بھی اللہ کا دوست ہے۔ تو یہ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ والی ہے مسلمانوں کا، یعنی مددگار ہے، اللہ دوست ہے مسلمانوں کا۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، ایک دوست جو ہوتا ہے، ہم عام طور پہ زندگی میں جو دیکھتے ہیں، وہ دوست اپنے دوست کو کبھی غلط راستے پر چلنے نہیں دیتا۔ جو دوست ہوتا ہے وہ انسان کو غلط راستے سے بچاتا ہے، غلط فیصلوں سے بچاتا ہے۔ جو دوست ہوگا وہ انسان کو گمراہی کے راستے سے بچائے گا اور ہدایت اور اچھائی کے راستے پر چلائے گا۔ تو اب اللہ نے خود فرما دیا کہ اللہ والی ہے مسلمانوں کا، اللہ دوست ہے، مددگار ہے مسلمانوں کا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، انہیں وہ اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ لوٹاتا ہے۔ اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف اللہ نکالتا ہے بندوں کو، مسلمانوں کو۔ لیکن دوسری طرف دیکھے، اللہ جو دوست ہے مسلمانوں کا، وہ اللہ ظلمت سے، اندھیرے سے نور کی طرف بندوں کو نکالتا ہے۔ لیکن آگے کہا والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور کافروں کے حمایتی شیطان ہے۔ مومنوں کا دوست تو اللہ ہے، مددگار اللہ ہے، لیکن کافروں کا مددگار کون ہے؟ کافروں کا حمایتی کون ہے؟ طاغوت، شیطان، وہ کافروں کا حمایتی ہے۔ اب اللہ اپنے بندوں کو، مومنوں کو اندھیرے سے نور کی طرف نکالتا ہے، لیکن شیطان کیا کرتا ہے کافروں کے ساتھ؟ اللہ فرماتا ہے یخرجہم من النور الی الظلمات، شیطان وہ انہیں نور سے اندھیروں کی طرف نکالتا ہے، مطلب نور سے اندھیرے کی طرف لے کر کے جاتا ہے شیطان کافروں کو۔ اور پھر کہا اولئک اصحاب النار، یہی لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ نے فرما دیا کہ اللہ تو چاہتا یہ ہے کہ بندہ وہ جس نے کلمہ پڑھا، جس نے اللہ پر ایمان لایا، جس نے رسول کا کلمہ پڑھا، اللہ چاہتا یہ ہے کہ وہ اس بندے کو اندھیرے سے نور کی طرف نکالے، اندھیرے سے نور کی طرف لے کر کے آئے۔ لیکن بندہ ہے کہ جو خود ہی چلنا نہیں چاہتا نور کی طرف، بندہ خود ہی ہدایت کے راستے پر آنا نہیں چاہتا، وہ بندہ جو ہے تو اپنے آپ کو بچاتا رہتا ہے اسلام سے، دین سے، اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ اور انسان اپنے آپ کو اسلام سے دور رکھتا ہے تاکہ اسے محنت نہ کرنی پڑے، عبادت نہ کرنی پڑے، ریاضت نہ کرنی پڑے، وہ اپنے آپ کو اسلام سے بچاتا رہتا ہے۔ حالانکہ اللہ تو چاہتا یہ ہے کہ اس کے سارے بندے وہ اندھیرے سے نور کی طرف آ جائے۔ اب دیکھیے اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیت 258 میں فرمایا، بلکہ یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ البقرہ کی آیت 258 میں ارشاد فرماتا ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا
اور نمرود کا واقعہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ دراصل نمرود کسی کا نام نہیں ہے، یہ لقب ہے۔ ایران کے اندر جتنے بادشاہ آتے تھے وہ ان تمام کو نمرود کہا جاتا تھا، تو یہ نمرود ایک لقب ہے اس بادشاہ کا، یعنی ہر بادشاہ کو نمرود کہا جاتا تھا، یہ ان کے اعزاز کی بات ہوتی تھی۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم و نمرود کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے مقابلہ کیا تھا، نمرود سے مناظرہ کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس گئے، جا کر کے اس کو کہا کہ تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، حالانکہ تجھے بھی تو اللہ نے پیدا کیا، تو ایک اللہ کی طرف آ جا، اللہ کی عبادت کر، اور میں اللہ کا رسول بن کر کے آیا ہوں تو مجھ پر ایمان لے آ۔ اب چونکہ نمرود ہو یا فرعون ہو، انہوں نے خود لوگوں کو کہا تھا کہ ہم اللہ ہے، ہم خدا ہے، انہوں نے خود کہا تھا کہ ہم اللہ ہے، ہم خدا ہے، ہماری عبادت کرو، ہماری پرستش کرو۔ تو اب جب حضرت ابراہیم نے نمرود کو کہا کہ نہیں تو اللہ نہیں ہے، تو خدا نہیں ہے، بلکہ خدا تو کوئی اور ہے جس نے تجھے اور مجھے پیدا کیا ہے، اور میں اس کا رسول ہوں، تو مجھ پر تو ایمان لے آ۔ اب بھلا وہ نمرود تو شرمندہ ہو گیا نا کہ یار میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ مجھے سجدہ کرو، اور یہ کہہ رہے کہ میں کسی اور اللہ کو سجدہ کروں، ان کے رب کو سجدہ کروں، تو وہ شرمندہ ہو گیا۔ اور چونکہ لوگ بھی مانتے تھے نمرود یا فرعون کو خدا، کیوں مانتے تھے؟ کیونکہ لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ اگر یہ خدا نہیں ہوتا تو ہم پر حکمرانی نہیں کرتا، یہ خدا ہے اسی لیے تو بادشاہ بنا ہوا ہے۔ حالانکہ لوگ یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ دنیا کی بادشاہیت الگ ہے اور اصل بادشاہیت الگ ہے۔ دنیا میں بادشاہ آتے جاتے رہیں گے، حاکم آتے جاتے رہیں گے، پردھان منتری آتے جاتے رہیں گے، لیکن باقی اگر کسی کی بادشاہیت ہے وہ اللہ کی بادشاہیت ہے۔ ہمیشہ کسی کی اگر حکومت قائم ہے تو وہ اللہ کی قائم ہے، باقی تو یہ آنا جانا تو لگا رہے گا۔ تو لوگ بھی سمجھتے تھے ان کو بادشاہوں کو خدا۔ اب چونکہ حضرت ابراہیم نے کہہ دیا تو وہ ہکا بکا رہ گیا کہ میں کیسے کسی اور کے سامنے سجدہ کروں، حالانکہ لوگ تو مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ پھر آگے کیا کہا؟ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، جبکہ ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ جلاتا ہے یعنی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو اپنے آپ کو خدا ہونے کا، خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، حالانکہ میرا جو رب ہے وہ لوگوں کو زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ اگر تو واقعی اپنے دعوے میں سچا ہے تو کسی کو زندہ کر کے بتا، کسی کو موت دے کے بتا۔ اب چونکہ وہ یہ کر تو نہیں سکتا تھا، ظاہر سی بات ہے اس کے پاس یہ طاقت تو نہیں ہے، لیکن اس نے کسی طرح اپنی عزت بچانے کے لیے کیا کیا؟ اس نے 2 قیدیوں کو بلایا۔ ایک وہ قیدی تھا جس کو کل صبح جو ہے تو رہا کرنا تھا، آزاد کرنا تھا، اس کو نمرود نے قتل کر دیا۔ اور ایک وہ قیدی تھا کہ جس کو عمر قید کی سزا ملی تھی، پوری زندگی بھر اس کو جیل میں سڑنا تھا، نمرود نے اس کو آزاد کر دیا، کہا دیکھو لوگوں کو زندگی میں بھی دیتا ہوں، لوگوں کو موت میں بھی دیتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بات ایسی نہیں بننے والی ہے، یہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے کچھ بھی کرے گا۔ تو آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسی بات رکھی جو وہ کبھی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال انا احیی و امیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و امیت، جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ تو نمرود نے کہا قال انا احیی و امیت، بولا میں جلاتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اس کے بعد قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو لاتا ہے پورب سے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو اس کو پچھم سے لے آؤ تو ہوش اڑ گئے کافر کے۔
حضرت ابراہیم نے دوسری بات رکھی سامنے. پہلے مارنے اور جلانے والی بات پر تو یہ اس نے کسی طرح سے اپنی جان بچا لی. اب دوسری بات حضرت ابراہیم نے کہا میرا اللہ وہ ہے جو سورج نکالتا ہے مشرق سے اور ڈباتا ہے مغرب میں. یہ میرے اللہ کی قدرت ہے. اب اگر تو اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, خدا اپنے آپ کو کہتا ہے, خدائی کا دعویٰ کرتا ہے, تو ایسا کر, سورج کو مغرب سے نکال کر مشرق میں ڈبا کے بتا. تو اب جب یہ چیلنج حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دے دیا تو اللہ فرماتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, تو ہوش اڑ گئے کافر کے. اب وہ یہ تو نہیں کر سکتا تھا نا, ظاہر سی بات ہے کوئی اور کر ہی نہیں سکتا, یہ تو خدا کی قدرت ہے. تو اس کے ہوش اڑ گئے. اب جب اس کے ہوش اڑ گئے تو پھر اس نے کیا کیا کہ وہ اپنے آپ کو کسی طرح بچانے کے لیے, چونکہ اگر حضرت ابراہیم نے تو سچی بات کہی تھی, لوگ اگر حضرت ابراہیم کی بات مان لیتے تو پھر نمرود کو کون سجدہ کرتا. تو اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کیا کیا, کہا چلو ابراہیم کو قید کر دو, ایک بڑی آگ جلائی جائے گی اور اس کے اندر ابراہیم کو ڈالا جائے گا. وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا, حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے والا, نعرے نمرود کا. ایک شاعر نے کہا نا, بلکہ شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. اور ایک جگہ یوں کہا کہ آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایما پیدا, آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایما پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. ویسا ایمان تو ہونا چاہیے. تو اللہ نے آگے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اور اللہ فرماتا ہے اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو. نمرود کیا تھا, ظالم تھا. اس کے پاس اتنی نشانیاں لے کر کے حضرت ابراہیم آئے, لیکن اس نے نہیں مانا, ظالم تھا, اپنے آپ پر ظلم کیا. جب اپنے آپ پر ظلم کیا تو پھر اللہ فرماتا ہے اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو. پھر اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیت 259 میں ارشاد فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها, کیا تم نے اس شخص کو نہ دیکھا جس کا ایک بستی پر گزر ہوا اور وہ بستی اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی. یہاں پر جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے نا, تو حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ یہ بیان کیا جا رہا ہے. دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 500 سال پہلے بخت نصر ایک بادشاہ تھا. بخت نصر, اس نے کیا کیا, یروشلم کے اوپر یعنی فلسطین کے اوپر, جس کو ارض مقدس اس زمانے میں کہا جاتا تھا, بخت نصر نے حملہ کیا. چونکہ وہاں بنی اسرائیل والے رہا کرتے تھے, یہودی رہا کرتے تھے, یہودی آباد تھے. تو بخت نصر نے ان کے اوپر حملہ کیا اور ایسا اس نے قہر ڈھایا کہ لوگوں کو تو اس نے قتل ہی کیا, بلکہ لوگوں کی گھروں کی چھتوں کو زمین دوز کر دیا. یعنی ایسا کھنڈر اس نے بنا دیا کہ اب وہاں کوئی بستی بسانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. تو یا اسی واقعے کو اللہ نے بیان کیا کہ کیا تم نے اس شخص کو نہ دیکھا جس کا ایک بستی پر گزر ہوا اور وہ بستی اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی. حضرت عزیر کا گزر ہوا وہاں سے کچھ سال کے بعد, تو آپ نے جب وہ چھت کو دیکھا, بستی کو دیکھا, کہا یہ بستی اس طرح بری تباہ ہوئی ہے کہ اب تو یہاں پر کسی کو آبادی کا کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا, اور یہاں کے لوگوں کو جس طرح سے مارا گیا ہے تو یہ تو بڑے تعجب والی بات ہے. اب یہ لوگ مر گئے, اب یہ زندہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب یہ جو بستی اجڑ گئی ہے یہ دوبارہ کیسے بسائی جا سکتی ہے؟ جب آپ نے یہ سوچا نا تو پھر اپنے دل میں جو تصور کیا, اللہ نے اس کو بیان فرماتے ہوئے کہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا, تو اس شخص نے کہا اللہ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا. حضرت عزیر اللہ کے نبی ہے, معاذ اللہ ان کا ایمان کمزور نہیں تھا مرنے کے بعد زندہ ہونے کے تعلق سے, بلکہ وہ دل کے یقین کے لیے انہوں نے یہ کہا تھا, مشاہدہ کرنے کے لیے کہا تھا. جیسے کہ کسی بات پر ہم کو یقین تو ہے, جیسے جنت, ہمارا ایمان یقین ہے کہ جنت ہے,
جنت میں دودھ کی، شہد کی، ٹھنڈے پانی کی نہریں ہیں، بڑے بڑے محلات بنے ہوئے ہیں جنت کے اندر، کھجوروں کے درخت، نہ جانے کون کون سی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ بلکہ جنت کے ایک درخت کا عالم یہ ہے، جنت کا ایک درخت اتنا وسیع و عریض ہوگا کہ اگر اس کے نیچے کوئی انسان گھوڑے پر دوڑتا رہے نا تو ایک درخت کی لمبائی کو ختم کرنے کے لیے اسے 500 سال تک دوڑنا پڑے گا۔ یہ ایک درخت کی بات ہے، تو کتنی نعمتیں اللہ کی وہاں ہوگی۔ تو انسان کا یقین تو ہے جنت پر، لیکن انسان سوچتا ہے نا یار جنت کیسی ہوگی، یقین ہے لیکن وہ دیکھنا چاہتا ہے، خواہش ہے اس کی جنت کیسی ہوگی۔ تو وہی اسی طرح حضرت عزیر نے بھی کہا تھا، قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، ان کے مر جانے کے بعد اللہ ان کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، دوبارہ کیسے ان کو زندہ کیا جائے گا، ان سے حساب کتاب کیسے ہوگا، آخر مردہ دوبارہ کیسے زندہ ہوتا ہے۔ جب آپ نے یہ کہا نا تو پھر فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعْثَهُ، تو اللہ نے اسے 100 سال موت کی حالت میں رکھا، پھر زندہ کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ پتہ چل جائے کہ لوگ مرنے کے بعد زندہ کیسے ہوتے ہیں، تو دراصل وہ بستی میں سے گزرے تو ایک جگہ انہوں نے دیکھا، غالباً کوئی غار رہی ہوگی، انہوں نے دیکھا تو کہا چلو ٹھیک ہے ابھی صبح کا وقت ہے، تھوڑا سا آرام کر لیتے۔ حضرت عزیر کے پاس کچھ چیزیں تھیں، جیسے ان کے پاس سیب کا جو شربت تھا ان کے پاس، اور اس کے علاوہ کچھ پھل تھے، اور ایک گدھا تھا جس پر وہ سواری کیا کرتے تھے۔ پہلے کے زمانے میں نبیوں کی سواری گدھا ہوا کرتی تھی، گدھے کی سواری اس زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ حضرت عزیر کے پاس گدھا تھا ان کی سواری کے طور پر۔ وہ ایک جگہ گئے، جا کر کے انہوں نے اپنے گدھے کو باندھ دیا، اپنے کھانے پینے کی چیزیں رکھی، اور رکھنے کے بعد وہ سو گئے۔ وہ چاہتے تھے نا کہ مشاہدہ ہو جائے کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ کیسے ہوتا ہے۔ جب وہ سو گئے تو اللہ نے ان کو 100 سال تک نیند میں رکھا، یا یوں کہہ لیجئے کہ 100 سال تک اللہ نے ان پر موت کو قائم کر دیا، موت کی حالت میں رہے 100 سال تک۔ پھر آگے کہا قال کم لبث، تو اللہ نے پھر انہیں زندہ کیا۔ پھر کہا قال کم لبث، فرمایا تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو۔ اب جو انسان سوتا ہے اس کو تھوڑی خبر ہوتی ہے، جیسے کہ مان لیجئے آپ کے کمرے میں گھڑی نہیں ہے، آپ سو گئے، اب آپ کو اٹھایا جائے گا، پوچھا جائے گا بتاؤ کتنا سوئے ہو، تو انسان اندازے سے کہے گا شاید 2-4 گھنٹے، 10-12 گھنٹے میں سو گیا ہوگا۔ حضرت عزیر سے کہا بتاؤ قال کم لبث، تم کتنا سوئے ہو؟ تو حضرت عزیر نے کہا قال لبثت یوما او بعض یوم، تو انہوں نے کہا میں 1 دن یا 1 دن سے بھی کچھ کم وقت ٹھہرا ہوگا۔ اللہ نے پوچھا بتاؤ کتنا عرصہ سوئے ہو، کتنا ٹھہرے ہو، تو انہوں نے کہا کہ شاید 1 دن یا اس سے بھی کم میں ٹھہرا ہوگا۔ اب اس کے بعد کیا کہا قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ تو یہاں 100 سال ٹھہرا ہے، 1 دن نہیں بلکہ 100 سال ٹھہرا ہے۔ اب یہاں ایک بات اور ہم کو پتہ چلتی ہے، انسان سوچتا ہے نا یار ہماری 50 سال 70 سال کی زندگی ہے، یہ زندگی کٹتی نہیں ہے، چلتے رہتی ہے، بڑی تکلیفیں پریشانی آتی ہے، لیکن زندگی چلتے رہتی، اتنی لمبی 50 سال اتنی لمبی زندگی ہم کو لگتی ہے۔ انسان سوچتا ہے نا یار ہم مر جائیں گے، قبر میں جائیں گے تو پھر قیامت کو آنے کو ابھی پتہ نہیں کتنے 100 سال باقی ہے، پھر قبر میں ہماری زندگی کیسے گزریں گی، کتنا بور لگیں گا ہم کو قبر میں، کتنی لمبی وہ زندگی ہوگی۔ تو یاد رکھیے جو انسان سو جاتا ہے پھر جب اس کو اٹھایا جاتا ہے تو اس کو خبر نہیں ہوتی کتنا وقت گزرا ہے، لیکن ہاں یہ مومنوں کے لیے ہے۔ جب مومن مر کر کے قبر میں جاتا ہے تو اس کو فرشتے کہتے ہیں سو جا ایسے جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، بے فکر ہو کر، صبح اٹھ کر کے کوئی کام کرنے کا ٹینشن نہیں ہے، سو جا ایسے جیسے پہلے رات کی دلہن سوتی ہے۔ تو مومن مر کر کے قبر میں جاتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کو یہ کہتے ہیں، اور پھر جب وہ اٹھتا ہے تو سیدھے قیامت کے دن اٹھے گا۔
اور اس کو کوئی تھکان نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ حضرت عزیر بھی سو کر کے اٹھے تو لگا ایک دن میں سویا ہوگا، لیکن اللہ نے کہا نہیں، قال لبثت یوما او بعد یوم، کہا تم 100 سال سے زیادہ سوئے ہو۔ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، اللہ فرماتا ہے اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ اب تک بدبودار نہیں ہوا۔ 100 سال تم سو لیے، اب کھانے پینے کی چیزیں جو ہوں گی وہ تو 2 دن میں سڑ جائیں گی، اگر فریج نہ ہو تو وہ 2 دن بھی نہیں چل سکتی۔ کھانے پینے کی چیزیں 2 دن میں، اگر پانی ہے، شربت ہے، وہ بدبودار ہو جائے گا پانی اگر 100 سال تک رکھا جائے گا۔ یہ جو شرابیں ہوتی ہے، یہ شراب کس چیز کا نام ہے؟ یہ جو شراب نام کی بلا ہے، دراصل یہ وہ چیزوں کو سڑایا جاتا ہے کئی سال رکھ کر کے، اس کے بعد یہ شراب تیار ہوتی ہے، اور وہ شرابیں اتنی مہنگی بکتی ہے۔ یہ 100 سال پرانی ہے، یہ 200 سال، یہ 500 سال پرانی ہے۔ تو جب پانی یا کوئی شربت زیادہ وقت تک رکھا جائے تو وہ سڑ جاتا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اپنے کھانے پینے کی چیزیں دیکھو، وہ نہ سڑے ہیں اور نہ تمہارا پانی یا شربت بدبودار ہوا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ تو ایک دن میں سڑ جاتا، لیکن اللہ نے کہا وہ نہیں سڑا۔ لیکن آگے کیا؟ وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو، اپنے گدھے کی طرف دیکھو۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، اور اپنے گدھے کو دیکھ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہی، اور یہ سب اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دے، اور ان ہڈیوں کو دیکھ کے ہم کیسے انہیں اٹھاتے زندہ کرتے ہیں، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ ایک طویل اللہ نے بیان فرما دیا کہ اپنے گدھے کو دیکھ، اس کی ہڈیاں تک باقی نہیں رہی، ہڈیاں تک اس کی گل گئی ہے۔ مطلب کہ جو چونکہ جانور ہے نا، اگر اللہ چاہتا تو جانور زندہ رہتا، وہ تھوڑی سڑنے والی چیز تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ جو زندہ چیز تھی اس کو مار دیا، اور وہ پھل، وہ شربت جو بدبودار ہونے چاہیے تھے، سڑ جانے چاہیے تھے، اللہ نے اس کو 100 سال تک صحیح سلامت رکھا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ جو چاہے کرے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے گدھے کو دیکھو، اس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہی۔ لیکن پھر آگے کیا کہا؟ اللہ فرماتا ہے وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اور یہ سب اس لیے کیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دے۔ اور اب دیکھیں اللہ فرماتا ہے اور ان ہڈیوں کو دیکھ کے ہم کیسے انہیں اٹھاتے زندہ کرتے ہیں، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ اب جب وہ گدھا سڑ گیا، اس کی ہڈیاں سلامت نہیں رہی، ٹوٹ پھوٹ گئی تھی، اب اللہ نے حضرت عزیر کو کہا تم نے کہا تھا نا کہ اللہ لوگوں کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا، تو چلو ایک کام کرو، تم ان کی ہڈیوں کو پاس لا کر کے ساتھ میں رکھ دو۔ جب حضرت عزیر نے دیکھا، ساتھ میں جب ان ہڈیوں کو رکھ دیا تو دیکھا تو وہ اچانک سے ہڈیاں آپس میں ملنا شروع ہو گئی۔ جب ہڈیاں آپس میں ملی تو ہڈیوں کے اوپر خود ہی گوشت چڑھنا شروع ہو گیا۔ جب ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا تو پھر اس کے اوپر کھال بھی آ گئی، جب اس پر کھال آ گئی تو پھر اس کے اوپر بال بھی اگنے لگے، اور پھر اس کے اندر روح پیدا کی گئی، اور وہ گدھا جو سڑ کر کے گل گیا تھا، اللہ نے اس میں روح ڈالی، 100 سال کے بعد زندہ فرما دیا۔ تم کہتے تھے نا کہ کیسے زندہ ہوگا مرنے کے بعد کوئی، کہا دیکھ لو، مشاہدہ کر لو، اور ہم نے یہ نشانی بنا دی تاکہ تم بھی اس کے تعلق سے لوگوں کو بتاؤ اور لوگ یقین کر لے تمہاری بات پر۔ پھر کہا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ، تو جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا تو بول اٹھا میں خوب جانتا ہوں، کیا کہا؟ میں خوب جانتا ہوں ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ واقعہ یہاں پر ختم ہوتا ہے،
اور پھر اس کے بعد اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیت 260 میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، یا پھر وہ مرنے اور زندہ کرنے کا واقعہ ایک بیان کیا جا رہا ہے، لیکن وہ حضرت عزیر کا تھا یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے؟ فرمایا اور جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم نے بھی یہی خواہش ظاہر کی تھی کہ مولا مجھے دکھا دے تو کہ مردوں کو تو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا قال اولم تؤمن، اللہ نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ تو جو کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ کیسے ہوگا انسان، یا کیسے تو زندہ فرمائے گا، تو کیا تجھے میری قدرت پر یقین نہیں جو تم مجھ سے یہ مطالبہ کر رہا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، ابراہیم نے عرض کی یقین کیوں نہیں مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے، میرا دل بھی مطمئن ہو جائے، میرے دل کو بھی اطمینان ہو جائے۔ یقین تو ہے کہ تو مرنے والوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، دوبارہ کیا تو چاہے تو 1000 بار زندہ کر سکتا ہے، یقین تو ہے، لیکن دل کو قرار آ جائے، سکون مل جائے دل کو، تاکہ میں لوگوں کو علی الاعلان کہہ سکوں۔ تو پھر اس کے بعد قال فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جذعا ثم ادعهن ياتينك سعيا۔ اب یہ پروسیس ہے مرنے اور زندہ کرنے کا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تو اللہ نے فرمایا تو پرندوں میں سے کوئی 4 پرندے پکڑ لو، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان سب کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ تم انہیں پکارو تو پھر وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ اب اس کی میں تفصیل بتا دیتا ہوں آپ کو۔ جب انہوں نے کہا نا کہ مولا مجھے بتا دے کہ تو کیسے زندہ کرے گا، اللہ نے کہا کیا تجھے یقین نہیں؟ کہا یقین ہے، لیکن اطمینان نے قلب کے لیے چاہتا ہوں کہ تو دکھا دے۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، 4 پرندوں کو لے لو اور اس کو آپ اپنے ساتھ مانوس کر لو، یعنی ذبح کر لو، اور ان کے گوشت کو آپس میں ملا لو، مانوس کر لو۔ تو آپ نے 4 پرندے لیے، الگ الگ پرندے، اور لینے کے بعد ان کے گوشت کو آپس میں ملا دیا، یہ پرندے کا گوشت وہ پرندے کا گوشت سب ملا دیا آپ نے۔ اور اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ اب کیا کرو، اب تم اس کو کیا کرو، الگ الگ پہاڑ کے ہر پہاڑ کے اوپر رکھ دو۔ 4 پہاڑ تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑا سا گوشت ملایا، ایک پہاڑ پہ رکھ دیا، پھر تھوڑا اٹھایا دوسرے پر رکھ دیا، پھر تھوڑا تیسرے پر رکھ دیا، پھر تھوڑا چوتھے پر رکھ دیا۔ اب اس کے بعد اللہ نے حکم کیا دیا ان کو، منہن جذعا ثم ادعهن یاتینک سعیا، تو پھر تم انہیں پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر پکارا کہ پرندو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ اور میرے پاس آ جاؤ۔ تو وہ جن کا گوشت کاٹا ہوا تھا اور آپس میں ملا دیا گیا تھا، الگ الگ پہاڑ پر رکھا ہوا تھا، تو جس کی ہڈی جہاں تھی وہ ہڈی آپس میں ملنا شروع ہو گئی، اور پھر وہی پروسیس، ہڈیوں پر گوشت چڑھا، اس پر اسکین آئی، چمڑی آئی، اور پھر پرندوں کے پر لگ گئے، زندہ ہو گئے، رون میں ڈال دی گئی، اور وہ 4 کے 4 پرندے زندہ ہو کر حضرت ابراہیم کے بعد دوبارہ آ گئے، دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ یہ قدرت ہے میرے رب کی۔ اللہ نے کہا نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو ٹھکراؤ گے؟ یہ نعمتیں ہے اللہ کی، یہ قدرت ہے۔ پھر کہا وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان رکھو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیت 261 میں ارشاد فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں نا، اب اس میں بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے، یا تو آپ کسی مسجد میں خرچ کرے، مدرسے میں خرچ کرے، غریبوں میں خرچ کرے، صدقہ کرے، خیرات کرے، لوگوں کی مدد کرے، بیواؤں کی مدد کرے، کسی مسافر کی مدد کرے، اپنے پڑوسیوں کی مدد کرے، رشتہ داروں کی مدد کرے،
تو گویا کہ بہت سارے طریقے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے، لیکن خرچ کرنے کے طریقے تو بہت ہیں، لیکن یہاں مثال دی جا رہی ہے۔ ان لوگوں کی مثال کیسے ہے؟ اللہ فرماتا ہے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ۔ ان لوگوں کی مثال اس طرح ہے کہ اس دانے کی طرح ہے جس نے 7 بالیاں اگائی، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں۔ یعنی ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ان کی مثال یہاں بیان کی گئی ہے کہ ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے انہوں نے دانہ زمین کے اندر گاڑا اور پھر اس کے اندر سے ایک بالی نکلی، اس کے اندر سے ایک دانہ نکلا اور ہر دانے کے اندر 7 دانے نکلے، ہر بالی کے اندر 100 دانے نکلے۔ ایک دال ہوتی ہے، ایک دال ہوتی ہے درخت کے اندر، اب اس کے اندر سے 100 دانے نکلے، حالانکہ ہم نے گاڑا تھا ایک دانہ، اور اب اس کے اندر سے 7 دانے نکلے، پہلے 7 شاخیں نکلی، 7 بالیاں نکلی، اور اب ان 7 بالیوں کے اندر ہر بالی کے اندر 100 دانے۔ اب کسان ایک ہی تو گیہوں کا بیج ڈالتا ہے نا زمین کے اندر، جب وہ پھر درخت بنتا ہے، جب پودا بنتا ہے تو اس کے اندر سے الگ الگ شاخیں نکلتی ہے، ڈالیاں نکلتی ہے، اور ہر ڈالی کے اوپر بہت سارے جو ہے تو پھل ہوتے ہیں گیہوں کے۔ تو اسی طرح اللہ نے مثال دی، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ان کی مثال ایسے ہے، انہوں نے خرچ تو ایک کیا لیکن اب اس کے اندر سے 7 شاخیں نکلی اور ہر شاخ کے اوپر 100 دانے۔ تو کتنے ہو گئے ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 7 ملٹیپلائی 100 کتنا ہو گیا؟ 700۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں 1 پیسہ خرچ کرے گا اللہ اس کو 700 گنا اجر عطا فرما دے گا۔ جو اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرے اللہ اس کو 700 روپے عطا فرما دے گا۔ جو اللہ کی راہ میں 1000 روپے خرچ کرے اللہ اسے 70,000 روپے عطا فرما دے گا۔ تو یہ تو مثال اللہ نے بیان کر دی، خود بیان کر دی۔ کون لوگوں کی مثال؟ الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ان کی مثال اس طرح سے ہے کہ وہ 1 خرچ کریں گے اللہ 700 عطا فرمائے گا، اور اللہ کے خزانے میں کمی تو ہے نہیں، یا تو 700 کی بات ہے۔ اللہ نے آگے کہا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے۔ 700 پر ہماری گاڑی اٹکی ہوئی نہیں ہے، ہم اچھی نیت کے ساتھ کریں گے 700 گنا نہیں بلکہ اس سے بھی کئی گنا اللہ زیادہ عطا فرما دے گا۔ اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی بڑھ کر اللہ عطا فرما دے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ اللہ کی رحمتیں بڑی وسعت والی ہے، تنگ نہیں ہے، یا لوگوں کے دامن تنگ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کی جو رحمت ہے بڑی وسعت والی ہے، بے حساب وہ جس کو چاہے عطا فرما دے رزق۔ پھر اس کے بعد اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیت 262 میں ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر یہاں پر مثال دی گئی وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر اپنے خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں نہ تکلیف دیتے ہیں، تو اللہ کیا فرماتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں؟ لہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کبھی وہ غمگین ہوں گے۔ لیکن بات کتنی بڑی ہے ذرا سوچئے تو صحیح، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اس کے بعد نہ احسان جتائے نہ تکلیف دے۔ یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے کسی کی مدد کی ہے تو اب احسان جتاتے گھومے، کہے لوگوں کو دیکھو فلاں کو میں نے اتنے روپے دیے، فلاں کی میں نے اتنی مدد کی، فلاں کو میں ہر مہینے اتنے روپے دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے احسان نہیں جتانا اور نہ تکلیف دینا۔ یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ تم نے اگر کسی کی مدد کی تو اب اس سے امید رکھو کہ میں اس سے کام بھی کرا لوں،
ایسا ہوتا ہے نا جب رمضان آتا ہے تو بڑے بڑے سیٹ لوگ جو ہوتے ہیں وہ غریبوں کے اندر پیسے تقسیم کرتے، وہ غریبوں کے اندر زکوٰۃ بانٹتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ امید یہ رکھتے ہیں کہ جس غریب کو میں نے زکوٰۃ دی ہے اب جب میں اسے بلاؤں گا میرے اپنے کام کے لیے تو اس نے آنا چاہیے میرے پاس، اور اگر نہیں آیا تو پھر کہتے دیکھو دیکھو اس کے کتنے پر نکل آئے ہیں، وہ غریب تھا ہم نے مدد کی اس کی، اور آج جب میں نے بلایا تو میرے کام کے لیے وہ نہیں آ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے احسان نہیں جتانا اور نہ تکلیف دینا کام دے کر کے ان کو۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، بلکہ ہمارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کسی پر خرچ کیا، احسان کیا، اور اس کے بعد اس نے احسان جتایا تو اللہ احسان جتانے والے کی پوری زندگی کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ یعنی تم نے کسی کو دے دیے 1000-2000 روپے اور احسان جتا دیا تو وہ نیکی تم نے کتنی کمائی ہوگی 1000-2000 روپے دے کر کے، لیکن احسان جتا دیا تو 1000-2000 تو ایک طرف رہ گئے، پوری زندگی کی نیکیاں برباد ہو گئی ہماری ادھر۔ تو کبھی کسی پر احسان کرو تو جتانا نہیں کہ میں نے فلاں کی مدد کی، میں نے فلاں کو دیا، میں نے فلاں کو دیا، نہیں جتانا، ورنہ سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، سارے اعمال تباہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے وہی فرمایا لیکن جو احسان نہیں جتاتے، جو تکلیف نہیں دیتے، لہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر ثواب ان کے رب کے پاس ہے۔ اور ایسے لوگ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ کبھی یہ غمگین ہوں گے۔ تو کون سے لوگ؟ جو احسان نہیں جتائیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں نا زمانے کے اندر اتنے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو اگر کسی کی انہوں نے مدد کر دی تو وہ سمجھتے ہیں یار میرے سے بڑا امیر تو کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں، میرے سے بڑا خرچ کرنے والا تو کوئی ہے ہی نہیں دنیا کے اندر۔ اور خاص طور سے اب رمضان آنے والا ہے تو رمضان میں ایسے لوگوں کی ہم کو بھرمار نظر آتی ہے۔ اخباروں کے اندر اشتہارات چھاپے جاتے ہیں کہ فلاں گلی کے اندر فلاں سیٹھ صاحب کے بنگلے کے باہر 3 بجے 4 بجے زکوٰۃ تقسیم کی جائیں گی، ضرورت مند حضرات وہاں تشریف لے آئے۔ غریبوں کی غربت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، گھنٹوں گنتی ان کو لائن میں کھڑا کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد سیٹھ صاحب آتے ہیں وہ 500 روپے کی نوٹ نکال کر کے دیتے ہیں۔ زکوٰۃ دے کر کے ہم کسی پر احسان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ زکوٰۃ لے کر کے وہ ہم پر احسان کر رہا ہے کہ وہ ہمارے مال کا میل نکال کر اپنے پاس لے رہا ہے، وہ ہم پر احسان کر رہا ہے۔ کسی غریبوں کے اندر، غریب یتیم بچوں کے اندر کتابیں بانٹ دی جائے، کمبل بانٹ دیے جائے۔ اب تو حال یہ ہو گیا، پہلے تو بے دین لوگوں کا یہ معاملہ تھا کہ وہ کسی کو پانی پلا دے، کمبل اڑا دے، بستر دے دے، کسی کو بستہ دے دے، کسی کو کتابیں دے دے، تو وہ فوٹو نکال کر کے لوگوں کو بتاتے تھے۔ لیکن اللہ ماشاء اللہ اب تو دیندار لوگ بھی یہ کرنے لگے ہیں، کسی کو کمبل دے دیا، فوٹو نکال کر واٹس ایپ اور انسٹاگرام پر ڈال دیا۔ اب تو یہ دیندار لوگ کر رہے ہیں، وہ دیندار لوگ جو کہتے ہیں کہ دکھاوا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہم کو تو ذرا ہوش کے ناخن لینے چاہیے نا۔ کسی کی مدد کرو تو اس انداز سے جس طرح عمر بن خطاب کیا کرتے تھے، جس طرح ابو بکر صدیق کیا کرتے تھے۔ ایک بڑھیا کی مدد حضرت ابو بکر صدیق زندگی بھر کرتے رہے۔ جب حضرت عمر بن خطاب خلافت کے تخت پر بیٹھے نا، خلیفہ بنے، تو وہ بڑھیا رات تک رہی تھی۔ رات میں حضرت عمر کا گزر ہوا، کہا بوڑھی اماں کس کا انتظار کر رہی ہو؟ کہا پتہ نہیں یار وہ کون تھا، لیکن روز آتا تھا، میرے گھر کے کام کر کے چلا جایا کرتا تھا، لیکن 2 دن ہو گئے وہ آیا نہیں ہے۔ عمر بن خطاب سمجھ گئے یہ ابو بکر صدیق کی بات کر رہی، وہ بوڑھی کو تک نہیں پتا جس کی مدد کی جا رہی ہے۔ کہا وہ کون ہے جو میری مدد کرنے کے لیے آیا؟ یا تو ہم نیکی کر واٹس ایپ پر ڈال، پہلے تھا نیکی کر دریا میں ڈال، اب تھا نیکی کر واٹس ایپ پر ڈال۔ یہ ہمارے کام کی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرما دیا احسان نہیں جتانا، تکلیف نہیں دینا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے میں جو غلطی